آئیے آگے بڑھتے ہیں، گناہ کرنے کی اور کیا مہلک اثرات ہوتے ہیں، نقصان دہ کیا ہوتا ہے، کیسے ڈینجرس ریزلٹس آ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس تعلق سے ایک دوسری بات دیکھتے ہیں جو قرآن حدیث سے ملتی ہے، اس میں سے یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اپنی قدر اور منزلت اور مقام کھو بیٹھتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے پاس اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے، اس کا مقام گر جاتا ہے، جبکہ نیکی کرنے سے اللہ کے نزدیک بندے کے مقامات درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے مقامات نیچے گرتے چلے جاتے ہیں، نیچے، جیسا کہ ہم لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں اگر کوئی یہ تسبیح پڑھ لے تو 100 درجے بلند ہو جاتے ہیں، مجھ پر درود بھیج دے آپ وسلم فرماتے ہیں تو 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ساری روایتوں میں درجے بلند مطلب اللہ کے پاس سٹیٹس جو ہے اس کا جو ایلیویٹ ہوتا ہے، اٹھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن وہی بات لاگو ہوتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہی مقام گرتا چلا جاتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ تو گناہ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس بندے کا مقام گر جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ تم لوگ نافرمانیوں سے بچو، اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوگا یا گھٹے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا درجہ گھٹیں گا اللہ کے مقام، اللہ کے سامنے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں اپنے درجات اللہ کے سامنے بلند کرنے تو نیکی ہمیں کرنا ہوں گی، اور اگر ہم گناہ اور معصیت کرتے رہیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ کے پاس ہمارے مقامات درجات گرتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا ایگزامپل دنیاوی دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے، ٹھیک؟ کہ تو بہت ساری بار اخروی باتیں ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بات کی باتیں ہیں نا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دنیا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے ایریا کا کارپوریٹر میرے گھر پر آیا تو اس کے سامنے میرا مقام ہونا چاہیے ایک، تو جس کے لیے میں اپنے گھر کی سب سے اچھی چیزیں لا کر کھلاؤں گا۔ جو باتیں ہو سکتا ہے میری ہے بھی نہیں ہونے والی، وہ باتیں بکنا شروع کر دوں گا کہ ہمارا یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اتنے مالدار ہے، پہلے خاندانی، سمجھ رہے آپ؟ تاکہ اس آنے والے کارپوریٹر، اس لیے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ، چونکہ وہ ڈیموکریٹک ملکوں کے اندر سب سے چھوٹی وہ ہوتی ہے، پدوی ہوتی ہے جس سے انسان الیکٹ ہو کر لوگوں کا کچھ لیڈر بنتا ہے، پھر اس کے اوپر اور بھی جو ہے بہت سارے جو ہے الگ الگ جو ہے جس کو کہیں گے منزلیں ہوتی ہے، اس کو پار کرتا چلا جائے تو اس کا مقام دنیاوی اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے سامنے اپنی ایک ریپو رکھنا چاہتے ہیں، ایک مقام اور ایک درجہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اگلی بار جب وہ مجلس میں آئے تو بولے ارے اچھا وہ صاحب کیا ہو، فیض صاحب کیا، اچھا ان کا تو یہ مقام، تو میں اپنی ریپو رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس سے کوئی بڑا آ جائے، ایم ایل اے آ جائے، تو پھر ہم اپنے اسٹیٹس کو اور ایلیویٹ اور بڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم سب سے اچھی چیزیں، سب سے اچھی بات، سب سے اچھے اخلاق، سب سے اچھے کپڑے، ہے نا، ہر چیز سب سے اچھی، گھڑی جو ہوں گی، چشمہ جو ہوں گا، ٹوپی جو ہوں گی اگر پہن، سب سے اچھا، کیوں؟ اپنے مقامات کو ہم اس کے سامنے سمجھے نا، تاکہ وہ کل کو ہمارا نام لے تو ارے وہ صاحب کا فلاں صاحب، او ہو وہ تو ایسے ہے نا۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی آدمی کی ریپو بلڈ ہوتی ہے، وہ آدمی اونچا ہوتا ہے، وہ آدمی بلند مرتبہ پاتا ہے، جنت میں اونچا مقام پائیں گا جو بندہ اپنے رب کو خوش کرتا ہے اور اس کا رب نیکیوں سے خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں مسند احمد کی روایت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم نافرمانیوں سے بچو، کیونکہ نافرمانیوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہمارے سٹیٹس کو، ہمارے درجات کو گھٹا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جب ہمارے سٹیٹس، ہمارے درجات اللہ کے سامنے گھٹ جائیں گے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے مقامات عطا فرمائیں گا؟ نہیں۔ تو دنیا میں جیسے ہم کرتے ہیں ریپو بلڈنگ بڑھاتے ہیں، تو ہمیں آخرت کے اعتبار سے مخلص ہو کر خالص دل سے نیکیاں کرنا ہے تاکہ اللہ کے پاس بھی درجات بلند ہو، اور خاص طور سے معصیت اور گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ معصیت اور گناہ اللہ کی ناراضگی لاتی ہے، اللہ کی ناراضگی یقیناً ہمارے درجات کو گھٹا دیتی ہے۔ تو اگر ہمیں اور آپ کو اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، اللہ کے پاس مقام پانا ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، چونکہ گناہ اللہ کی ناراضگی لاتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی جو ہمیں جہنم کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے جہنم کے قریب لے جاتی ہے، اور اگر اس میں ہم ڈٹ گئے، اڑ گئے اور اسی پہ موت آ گئی، اللہ رحم کرے، پھر تو جہنم ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مَكْرٍ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 18 کا ایک حصہ تھا، اللہ فرماتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اسے کون جو عزت دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ذلیل کر دے، گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو وہ آدمی ذلیل ہوگا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے تو نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی عزت ہے، اور اگر دنیا میں عزت اپنے مال، دولت، طاقت کی وجہ سے لے بھی لے، ملے نہیں، لے بھی لے،
حاصل بھی کر لے تو آخرت میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور مرتے ہی کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص مرتا ہے اور وہ گناہگار معصیت بھرا ہوتا ہے، فرشتے ہی بری بری صورت کے آتے ہیں، برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، روح کو کھینچتے ہیں، گندا ٹاٹ کا اس کے لیے جو ہے کفن لاتے، بدبودار، اتنی تیز بدبو ہوتی ہے اس کی کہ جب اس کی روح اس میں ڈال کر پہلے آسمان پہ لے جائی جاتی ہے، پہلے آسمان کے فرشتے بولتے ہیں دروازہ کھولیں گے ہی نہیں اس مغضوب، اس گندی روح کے لیے، اس بدبودار روح کے لیے۔ تو کیا اس کی عزت کہاں ہو رہی ہے دنیا میں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں لے بھی لے، مار کر، مال سے، دولت سے، اپنے رواب سے لے بھی لے، تو آخرت میں کوئی عزت نہیں۔ آنے والے فرشتے سب سے بھیانک اور بھینکر آئیں گے، وہاں سے اذیت، اور پہلے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولیں گے، اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے گا، نیچے آ کے ذلیل اور خوار ہوں گا یاد رکھیے۔ اور وہیں نیکوکاروں کا ہو سکتا ہے دنیا میں اعتبار سے تو غریب رہا ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، چند لوگوں میں خالی معرفت ہو، دنیا سے چلا بھی گیا تو کچھ جنازے میں بھی شامل نہ ہو، کون پہچانتا تھا اس کو، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو فرشتے لینے آئے وہی اس کا ویلکم کر رہے ہیں، اس کی روح جلدی جلدی نکل رہی، جو کفن لائے اتنا خوشبودار کہ پہلے آسمان پہ جانے سے پہلے فرشتے سونگ لے رہے، کوئی اچھی روح آ رہی ہے، دروازے کھول دی جا رہے، ویلکم، استقبال کیا جا رہا ہے، فرشتے سلام کر رہے، خوش آمدید آئے، اچھی روح، تم نے بڑی نیک کام کی، خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، پہلے سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے آ رہے ہیں، مطلب ویلکم بھی کرنے اور جا کر چھوڑ بھی رہے ہیں، پھر پہلے دوسرے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، اس کے ساتھ تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، تیسرے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان تک جاتے ہیں، کتنی عزت ہے نا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس بات کو سمجھنا، دنیاوی ایگزامپل سے آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں، اور سفر کر کے آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں، کئی لوگ بس سے اترے، کوئی اکیلا کھڑا ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے، اور آپ کے لیے ایسے لوگ کھڑے ہوئے بس کے سامنے اترتے، ویلکم ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ کا کیا مقام ہے دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا، اور لوگ سمجھ جاتے کہ اہمیت والا انسان ہے۔ سیکنڈ کیس، آپ جب بس سے اترے تو آپ کے ساتھ پبلک ہی نہیں بلکہ انتظامیہ پولیس بھی کھڑی تھی آپ کو ویلکم کے لیے، تو آپ کا اسٹیٹس کیا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ بس ایک ایسی جگہ روکی گئی جہاں عام طور سے رکتی نہیں ہو، اور خاص آدمی ہے تو خاص اس کے ڈیسٹینیشن میں جا کے چھوڑ رہے ہیں، اس سے آپ کی اہمیت پتہ چلتی ہوتا ہے نا۔ تو اندازہ لگائیے، فرشتے ویلکم کر رہے ہیں، فرشتے استقبال کر رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، پہلے دروازے سے دوسرے دروازے تک، دوسرے دروازے کے فرشتے تیسرے تک آ رہے ہیں، اس سے زیادہ عزت اور کیا ملے گی کسی انسان کو کہ اللہ کی وہ مخلوق جو نوری مخلوق ہے وہ اللہ کے حکم سے اس نیک بندے کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ اور دنیا میں انسان عزت کا تو بھوکا ہوتا ہے، اور کیا چاہیے ہوتی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی عزت نہ کرے تو آپ کا کیا مقام، اور کچھ نہیں ہونے کے بعد بھی دنیا کسی کو عزت دے تو سارے لوگ جلتے ہیں اس پہ، یار اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی لوگ عزت دیتے ہیں اس کو، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہاں وہی بات ہے، اللہ کسی کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دیں گا، اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو کیا وہ عزت معاف ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہمیں دنیا اور اخروی عزت بھی چاہیے تو ہمیں گناہوں کو ترک کرنا ہوگا، ورنہ یہ گناہ جو ہے بہت بری حالت انسان